قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آرمینیا ٹینکوں، میزائلوں اور جنگی طیاروں کا قبرستان بن گیا۔ ترک صدر طیب اردگان کے دبنگ اعلان کے بعد روس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پیوٹن کا ترکی کے خلاف لڑنے سے انکار۔ طیب اردگان میرا دوست ہے، آرمینیا کو صاف جواب۔ بات نگورنو قرباخ سے بہت آگے بڑھ گئی۔ ہم آرمینیا کی انٹرنیشنل باؤنڈری میں گھس کر ماریں گے۔ طیب اردگان نے آذربائیجان کو بڑی آفر کر دی۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آذربائیجان آرمینیا جنگ میں روس ترکی کیسے اکٹھے ہوئے اور آخر ایسا کیا ہوا کہ دونوں ممالک نے آذربائیجان کی سپورٹ کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ترک صدر طیب اردگان نے اب تک کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ آذربائیجان کی شہری آبادی پر حملہ کرنا آرمینیا کو مہنگا پڑ گیا۔ ترک صدر کا آذربائیجان کی مدد کے لیے ہر قسم کی مدد کے اعلان نے امریکہ کے ایسے ہوش اڑائے کہ امریکہ خود بھی ایک طویل عرصے سے اس معاملے میں خاموش رہنے کے بعد میدان میں کود پڑا۔ آذربائیجان اور ترکی کی اب تک کی بڑی کامیابی سمیٹتے ہوئے 40 کے قریب دیہات فتح کر کے دشمن کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ بن چکی ہے۔ آذری صدر نے تازہ ترین بیان میں عالمی طاقتوں کو بڑا پیغام دے دیا۔ آرمینیا آذربائیجان کے مابین جنگ میں مزید شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ دو ممالک سے شروع ہونے والی بظاہر معمولی نظر آنے والی اس جنگ نے ترکی اور امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کو بھی ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے، جس کے بعد قرباخ سے متعلق کی گئی تمام پیشگوئیاں سچ ثابت ہونے لگی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قرباخ اور اس کے گرد و نواح میں آرمینیا آذربائیجان کی حالیہ جھڑپوں میں خطرناک ترک اسلحہ استعمال کیے جانے کا انکشاف کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور ترکی روس ان بڑی طاقتوں کا آپس میں براہ راست ٹکراؤ بھی ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک وقت تک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے والا امریکہ بھی اب کھل کر میدان میں آ چکا ہے۔ امریکہ اور ترکی نے نگورنو قرباخ میں ایک دوسرے کے خلاف خطرناک ڈرون طیارے میدان میں اتار دیے، جس کے بعد جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ دوستو، امریکہ جو کہ پہلے کسی خاص حکمت عملی کے تحت خاموش تھا، یا اس کی خواہش کی بڑی وجہ اسرائیل بھی تھا، کیونکہ اسرائیل اس جنگ میں آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کوئی بھی اقدام اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن بہرحال اسرائیل کی طرف سے کوئی اشارہ ملنے کے بعد ہی امریکہ نے ایسا قدم اٹھایا ہوگا اور اس نے آرمینیا کی مدد کے لیے روسی ساختہ لائٹ ڈرون میدان میں اتار دیے، جس کے بعد یہ جنگ دو بڑے ممالک ترکی اور روس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ یوں فی الحال یہ جنگ مختلف ممالک کی طرف سے متنازع علاقے قرباخ میں لڑی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ دوسرے ممالک کی سرزمینوں تک بھی پھیلتی جائے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے اپنی فتوحات میں ایک اور زبردست کامیابی کو شامل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آذربائیجان کی فوج نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے قرباخ میں 40 کے قریب دیہات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوستو، ترکی کے NTV کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان اور ترکی مشترکہ طور پر اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر الہام علیوف نے کہا کہ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ آذری فوج اللہ کی مدد سے فتوحات سمیٹ رہی ہے۔ جلد ہی مزید اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ علیوف نے کہا کہ آذری فوج کا مقصد سب سے اہم اسٹریٹجک چوکیوں اور مقامات کو قبضے میں لینا تھا، جس کے بعد کسی بھی وسیع تر علاقے کو کنٹرول کرنا بآسانی ممکن ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کی مدد سے جنوبی اور مشرقی دونوں سمتوں پر تمام تر اسٹریٹجک پوائنٹس ہمارے زیر کنٹرول ہیں۔ اب تک کے کامیاب ترین آپریشن کے نتیجے میں اہم ترین شہر جبرائیل اور فضولی کے بہت سے دیہاتوں پر آذری پرچم بلند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد فتح کیے جانے والے علاقوں میں اذانیں دی گئیں۔ علیوف نے کہا کہ آذربائیجان بھی اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر
گزشتہ بار کی طرح آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی تو کسی بھی صورت اس جنگ کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ دوستو، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے متنازع بیان نے آرمینیا آذربائیجان جنگ میں جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ قراباغ میں جاری جنگ پر امریکی سیکرٹری اسٹیٹ نے بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آرمینیا کو آذربائیجان کے خلاف اپنا دفاع مضبوط کرنے کی تاکید کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ خیال رہے کہ قراباغ کے معاملے پر یہ امریکہ کی جانب سے پہلا بیان تھا جس میں امریکہ کی جانب سے آرمینیا کو سخت رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پومپیو نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے آرمینی جنگجو آذربائیجان کے اقدامات کے خلاف دفاع کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پومپیو نے نیٹو کے اتحادی اسلامی ملک ترکی پر بھی تنقید کی، جس نے اس تنازع میں آذربائیجان کی حمایت کی ہے۔ پومپیو نے کہا کہ ترک جنگجوؤں کی آذربائیجان میں موجودگی اور آرمینیا کے خلاف لڑنے کے مکمل شواہد موجود ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ترکی کی اس مداخلت پر شدید رنج کا اظہار کیا گیا اور اس امریکی بیان کے بعد امریکی اسلحے کی ایک بڑی کھیپ بھی آرمینیا کے حوالے کر دی گئی ہے، جبکہ جلد ہی وہاں فوج بھیجنے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوستو، امریکہ، روس اور فرانس کے ساتھ قراباغ تنازع کے بعد بنائے گئے منسک گروپ کا سربراہ بھی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ نے ہفتے کے اختتام پر ایک انسان دوست جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، لیکن دونوں فریقوں نے دوسرے ہی روز ایک دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے دوبارہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ ترکی روس کا ایک قریبی شراکت دار ہے اور اس کی شراکت داری متعدد شعبوں میں ہے۔ آرمینی آذری فوج اور شامی جہادیوں کے مابین لڑائی کے بعد روس، آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کے درمیان 10 اکتوبر کو ماسکو میں ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ تاہم معاہدہ طے پائے جانے کے چند منٹ کے بعد آرمینیا نے دوبارہ لڑائی شروع کر دی۔ دوستو، روس اس معاملے میں ترکی کو ساتھ ملا کر ان دونوں ممالک کے مابین صلح کروانا چاہتا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ آرمینیا اپنے بھاری نقصان کے باوجود کسی اور کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ دونوں ممالک کے مابین ماسکو میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آرمینیا کسی اور کے اشاروں پر ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوں یہ معاہدہ کچھ منٹ بھی برقرار نہ رہ سکا۔ ترک صدر اردوغان کی جانب سے اس معاہدے کا خوب خیر مقدم کیا گیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایک طویل مدت کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک میں جنگ جاری رکھنے کی ایک وجہ عدم اعتماد بھی ہے۔ دونوں اطراف میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ دوسرا فریق جنگ بندی کی آڑ میں زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ترکی کی اسپیشل فورسز کا ایک وفد آذربائیجان کے ہادورت نامی قصبے میں داخل ہوا، جہاں انہوں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آذری کا پرچم لہرا دیا۔ آرمینی میڈیا نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ترک جنگجوؤں کا ایک ہی ہدف تھا، جس کا نام ہادورت تھا۔ انہوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور یہاں پر آذربائیجان کا پرچم لہرا دیا۔ دوستو، آذری صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ آرمینیا کے ساتھ ممکنہ مذاکرات میں ترکی کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے مذاکرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ قراباغ کے مسئلے پر مذاکرات کب شروع ہوں گے معلوم نہیں، لیکن جب بھی ہوئے ان میں ترکی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ الہام علیوف نے کہا کہ فرانس، روس اور امریکہ پر مشتمل منسک گروپ جانبدار ہے اور اب انہی کے کہنے پر یونان بھی اس جنگ میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ایک مقصد ترکی کو پریشر میں لا کر آرمینیا کے ساتھ مذاکرات کے لیے آذربائیجان کو میز پر لانا ہے۔ آرمینیا اب ایک عالمی مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ ایک غیر قانونی اور غلط راستے پر گامزن ہے۔ فائر بندی معاہدے کے باوجود آرمینیا آذربائیجان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔